نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ہمارے پروگرام ہے ایک طویل پروگرام دورہ ترجمہ قرآن۔ الحمدللہ قرآن حکیم کی ایک ایک آیت کا ترجمہ اور مختصر تشریح ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ سورۃ البقرہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بڑی اہم ہدایات عطا ہو رہی ہیں۔ مدنی صورت ہے، کچھ تفصیلات زیادہ ہیں جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور اپنا مطالعہ شروع کرتے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 211 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ، پوچھ لیجئے بنی اسرائیل سے کہ ہم نے انہیں کتنی واضح نشانیاں عطا فرمائیں۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بدل ڈالے اس کے بعد کہ جبکہ وہ اس کے پاس آ گئی تو بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ شدید سزا دینے والا ہے، عذاب دینے والا ہے۔ بنی اسرائیل کا ذکر پہلے آتا رہا، کتابیں عطا ہوئیں، نبوت کا سلسلہ جاری رہا، بادشاہتیں عطا ہوئیں، مگر کتاب کو پس پش ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو غضب میں مبتلا کیا اپنے اور سزاؤں میں مبتلا کیا۔ ہمارے لیے رہنمائی آج ہمارے پاس قرآن حکیم موجود ہے، آج ہمارے پاس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات موجود ہیں۔ اللہ ہمیں ان نعمتوں کی اور عظیم نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ قدر نہیں کرتے پھر وہ اللہ کی پکڑ میں مبتلا ہوتے ہیں۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، مزین کر دی گئی ہے کافروں کے لیے دنیا کی زندگی، اور وہ مذاق اڑاتے ہیں ان کا جو ایمان لائے۔ دنیا پرست ایمان والوں کو دیکھتے کہتے تو بے وقوف ہیں، ہر وقت لگے رہتے دین کے لیے۔ ان دنیا پرستوں کو یہاں تھوڑا سا موقع ملا ہے کہ یہ ایمان والوں کا مذاق اڑا رہے، معاذ اللہ۔ اللہ کا آگے تبصرہ والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ، اور جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی وہ قیامت کے دن ان سے بالا تر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ عظیم نعمتیں عطا فرمائے گا ایمان والوں کو، اور قرآن بتاتا ہے سورہ مطففین میں کہ اللہ رب العالمین ایمان والوں کو موقع دے گا کہ ان کافروں کا مذاق اڑائے۔ سورہ مطففین قرآن حکیم بتاتا ہے آیت نمبر 34 میں فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، ایمان والے قیامت کے دن قرآن بتا رہا ہے، قرآن حکیم فرما رہا ہے کہ ان کافروں کا مذاق اڑائیں گے۔ دنیا میں ایمان والوں کو تھوڑا برداشت کرنا ہے، اللہ ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ کل اللہ ایمان والوں کے سینوں کو ٹھنڈک عطا فرمائے گا اور ایمان والے کامیاب ہوں گے اور ان کافروں کا مذاق اڑائیں گے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے بے شمار بغیر حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ اللہ ہم سب کو رزق حلال عطا فرمائے اور مزید اپنی نعمتیں ہم سب پر اللہ تعالیٰ نچھاور فرمائے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 213، یہ تیسری طویل آیت آ رہی ہے، اور اس کو کہا جا سکتا ہے آیت الاختلاف، یعنی وہ کہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ امتوں میں اور اقوام میں کیوں اختلاف پیدا ہوتا رہا، اس کا ذکر اس اگلی آیت میں۔ یہ بھی ایک تیسری طویل آیت آ رہی ہے۔ کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ایک امت تھے، ایک ہی بات پر تھے، صحیح رخ پر تھے، پھر کیا ہوا؟ اختلاف پیدا ہوتا چلا گیا لوگوں میں۔ پھر کیا ہوا مزید؟ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا خوشخبری سنانے والا بنا کر اور ڈرانے والا، اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر۔ وانزل معهم الکتاب بالحق، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ بامقصد طور پر حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی۔ لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، تاکہ وہ فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان اس میں جس میں انہوں نے اختلاف کیا۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ، اور جنہیں کتاب عطا کی گئی تھی انہوں نے اختلاف تو نہیں کیا مگر مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اس کے بعد کہ جبکہ ان کے پاس واضح احکام آ گئے آپس کی ضد کی وجہ سے۔ ضد کیا تھی؟ ہم کسی کی کیوں مانیں، کوئی ہماری مان لے، ارج ٹو ڈومینیٹ والا معاملہ۔ جیسے یہود کا مسئلہ کیا رہا، نبی مکرم علیہ السلام کے بارے میں حسد میں مبتلا ہو گئے، نبوت ان کو کیوں مل گئی بنی اسماعیل میں، ہمیں کیوں نہیں دی گئی بنی اسرائیل کو؟ یہ آپس کی ضد، یہ حسد کی وجہ سے لوگ اختلاف کرتے تھے اور راہ حق سے جدا ہو جاتے تھے، الگ ہو جاتے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، بس اللہ تعالیٰ نے
ان لوگوں کو ہدایت دی جو ایمان لائے اس سچی بات پر جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا اپنے اذن سے، جن کے دلوں میں حق کی طلب تھی، سچائی کی تڑپ تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل و کرم سے حق کی بات سجھا دی۔ اختلاف تھے مگر اللہ تعالیٰ نے راہ حق ان کو سجھا دی۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو صراط مستقیم کی مزید ہدایت اور اس پر استقامت عطا فرمائے۔ اگلی آیت کریمہ دل کے کانوں سے ہم نے سننی ہے۔ مشکلات تو آئیں گی راہ خدا میں، جب بندہ دین پر عمل کرے گا، دین کے لیے محنت کرے گا، دین کے لیے اسٹرگل کرے گا، دین کے لیے جد و جہد کرے گا، تو مشقتیں تو آئیں گی۔ کیسی کیسی مشقتیں پہلے آئیں ہمیں متوجہ کیا جا رہا ہے۔ ارشاد ہوا ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یاتیکم مثل الذین خلوا من قبلکم، حالانکہ ابھی تم پر ایسی حالت نہیں آئی جو تم سے پچھلے لوگوں پر بیتی اور گزری۔ مستہم البأساء والضراء وزلزلوا، یہاں تک کہ ان پر سختیاں آئیں اور تکالیف اور وہ ہلا دیے گئے۔ حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ رسول اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے پکار اٹھے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا، آگاہ ہو جاؤ، ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہے۔ رسولوں کے ایمان کا لیول کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، ہم کیا تصور کر سکیں گے، کیا یقین کی کیفیت ہوتی ہے۔ مگر اس قدر سختیاں آئیں، تکالیف آئیں، آزمائشوں کی بھٹیوں سے گزارا گیا کہ وقت کے رسول بھی پکار اٹھے اللہ تیری مدد کب آئے گی، ایمان والے پکار اٹھے اللہ تیری مدد کب آئے گی۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت قریب ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہے۔ البقرہ میں جب خطاب شروع ہوا، نبی پاک علیہ السلام کی امت سے ذکر آ گیا، خوف، بھوک، جان، مال اور پیداوار اور پھلوں کے نقصان کے ذریعے تمہارا امتحان ہم لیں گے۔ یہ مشقتوں سے جب تک بندہ گزرتا نہیں، اللہ تعالیٰ کی نصرت متوجہ نہیں ہوتی۔ اللہ آج امت کو ایمان کی آبیاری عطا فرمائے۔ بڑا پیارا مہینہ ہے، قرآن سے تعلق قائم کرنے والا مہینہ۔ اللہ اس امت کو ایمان کی آبیاری عطا فرمائے، یہ امت استقامت کا مظاہرہ کرے اور باطل کے مقابلے میں کھڑی ہو جائے، اور ہر آنے والی تکلیف کو برداشت کرنے کے لیے اللہ سے توفیق مانگ کر استقامت کا مظاہرہ کرے۔ تو فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ آج بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت انشاءاللہ نازل ہوگی، مزید نازل ہوگی۔ اب انفاق کا پھر بیان آ رہا ہے۔ یسألونک ماذا ینفقون، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے سوال کرتے ہیں کن پر خرچ کریں۔ ایک ہوتا ہے کتنا، ایک ہوتا ہے کن پر خرچ کریں۔ فرمایا قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل، آپ فرما دیجئے تم جو مال خرچ کرو تو ماں باپ کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ترتیب بتائی جا رہی ہے۔ ماں باپ کی ذمہ داری اولن ہے اور ان کی تو کفالت کرنی ہے بیٹوں نے، جی اسی طرح بیوی ہے تو اس کی کفالت کرنی شوہر نے، اولاد ہے تو باپ نے کفالت کرنی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ بھی نہیں دے سکتے، تو اول تو یہاں خرچ ہونا چاہیے۔ پھر قریب رشتہ دار ہیں، بہن بھائی ہیں، اگر مستحقین زکوٰۃ ہے تو ان کو زکوٰۃ تک بھی دی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ بھی رشتہ داروں پر خرچ کرنا چاہیے۔ اور پھر معاشرے کے کمزور طبقات، یتیم ہیں، محتاج ہیں اور مسافر ہیں، ان کی مدد کی ترغیب دلائی گئی۔ وما تفعلوا من خیر، اور تم جو نیکی کرو گے فإن اللہ بہ علیم، تو بے شک اللہ سبحانہ وتعالی اسے خوب جاننے والا ہے۔ اب قتال کا تذکرہ پھر آ رہا ہے، انفاق کا ذکر آیا، قتال کا ذکر آیا، قتال کی فرضیت آ گئی۔ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے بعد قتال کے تقاضے آ رہے ہیں، قتال فی سبیل اللہ کے احکامات آ رہے ہیں، تو ایک بات تو مشکل لگ رہی ہے، اس کا جواب عطا ہو رہا ہے۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر قتال کرنا فرض کیا گیا ہے، حالانکہ وہ تمہیں ناگوار محسوس ہو رہا ہے، ذرا مشقت والا محسوس ہو رہا ہے، ذرا مشکل محسوس ہو رہا ہے۔ وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، اور ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو۔ سبحان اللہ۔ وعسى ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور عین ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرو اور وہی تمہارے لیے شر اور بری ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ سبحانہ وتعالی جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے۔ بچے ظاہر کو دیکھتے ہیں اور ان کو ان انگاروں کے اندر جب وہ باربیکیو کی محفل سجائی جاتی ہے تو روشنی نظر آتی ہے، لائٹ نظر آتی ہے، ہم اس کا ہاتھ دور کرتے ہیں، وہ چیختا چلاتا، ہم کہتے ہیں تجھے لائٹ نظر آ رہی ہے، اس میں تیرے لیے انگارے میں آگ ہے، تیرا ہاتھ جل جائے گا۔ اور پھر ہم پتہ ہے بچے سے کیا کہتے ہیں؟ تجھے نہیں پتا، ہمیں پتا ہے۔ آہا سبحان اللہ، ہم کتنے اپنے آپ کو کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں۔ وہ سوچے اللہ خالق کائنات فرما رہا ہے تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں۔
ہم بچے کو کہتے تو نہیں جانتا میں جانتا ہوں. اللہ ہم سب کا پوری کائنات کا خالق وہ فرماتا ہے اس حکم میں تمہارے لیے بہتری ہے. ہو سکتے چیز تمہیں ناگوار لگے اسی میں تمہارے لیے خیر ہو, اور تمہیں چیز بڑی اچھی لگے اسی میں تمہارے لیے شر ہو. اللہ نوز دی بیسٹ. اللہ سبحانہ وتعالی جانتا ہے, تم نہیں جانتے. یہ اللہ کے احکامات, ان کی حکمت اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. ہاں اللہ تعالیٰ ہمیں یقین عطا فرمائے, ہم ان ٹوٹل سبمیشن آ جائیں, ان ٹوٹیلٹی اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیں اور اپنی مرضی کو اس کی مرضی کے تابع کر دیں. چاہے نماز کا حکم آئے, زکوٰۃ کا حکم آئے, انفاق کا حکم آئے, روزے کا حکم آئے, یا کبھی قتال کا حکم اور تقاضا آ جائے. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ, اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آپ سے سوال کرتے ہیں حرمت والے مہینے میں جنگ کے بارے میں. قل قتال فیہ کبیر, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ ہاں اس میں جنگ کرنا تو بڑے گناہ کی بات ہے. حرمت والے مہینے رجب, ذی قعدہ, ذی الحجہ, محرم, یہ 4 مہینے حرمت والے تھے. سیز فائر ہو جایا کرتا تھا, جنگ بندی ہو جایا کرتی تھی عربوں کے دور میں بھی. ایک مرتبہ ایسا معاملہ پیش آیا, ایک مہم روانہ کی گئی تھی. اس مہم میں ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں ایک کافر قتل ہو گیا, اور یہ جمادی الثانی کی آخری تاریخ تھی. مسلمانوں کے مغالطہ تھا کہ یہ جمادی الثانی کی آخری تاریخ ہے, حالانکہ وہ رجب کا مہینے کا معاملہ شروع ہو چکا. تو اس پر ایک طوفان برپا کر دیا عرب مشرکین نے, او ہو حرمت والے مہینے کی حرمت پامال کر دی گئی. ایک بڑا آرگیومنٹ انہوں نے پیش کرنے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ نے ڈیفینڈ کیا ہے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کرام کے طرز عمل کو. کیا فرمایا جا رہا ہے, آپ سے سوال کرتے ہیں حرمت والے مہینے کے بارے میں, اس میں جنگ کرنا کیسا ہے. قل قتال فیہ کبیر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اس میں جنگ کرنا تو بڑا گناہ ہے. ہاں اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب دیکھیے, سبحان اللہ. وَصَدٌ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ, اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنا, وَكُفْرٌ بِهِ, اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنا, وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, اور مسجد حرام سے روکنا, وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ, اور اس کے لوگوں کو وہاں سے نکالنا, أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ, اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے. یہ اللہ ڈیفینڈ فرما رہا ہے. ان مشرکین نے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا, اللہ تعالیٰ کا کفر کیا ہے, اللہ تعالیٰ کا انکار کیا ہے, اللہ تعالیٰ کے گھر مسجد حرام سے لوگوں کو روکا, اللہ کے بندوں کو وہاں سے نکالا, ہجرت پر مجبور کیا. یہ اتنے بڑے جرائم ہیں کہ ان جرائم کرنے والوں کا خاتمہ ہو اور ان کی بیخ-کنی کی جائے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کے لیے قتال کی اجازت ہے, اور اگر کبھی حرمت والے مہینے میں ضرورت پیش آ جائے تو اس کی بھی اجازت ہے. کیوں؟ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ, اور فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے. یعنی قتال بڑا جرم ہے, لیکن قتال کا معاملہ بڑا بھاری ہے, اور قتال نیگیٹو ہو, جنگ نیگیٹو کرے وہ تو جرم ہے, اور جب قتال اللہ کی راہ میں ہو تو وہ تو باعث سے برکت ہے, باعث اجر و ثواب ہے. کیوں؟ وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. یہ ڈیفرنسیشن میں چاہ رہا تھا کہ ہمارے سامنے آ جائے. البتہ فرمایا جا رہا ہے وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ, اور فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے. قتل بری بات ہے, لیکن فتنہ اس سے بری بات ہے جب بندوں پر اللہ کے شریعت کے احکامات ان پر عمل کرنا ان کے لیے روڑے اٹکائے جا رہے ہوں, اللہ کے گھر سے روکا جا رہا ہو, اللہ کے احکامات کے نفاذ میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہوں. یہ فتنہ, اس کو فروغ کرنے کے لیے, اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قتال کی اجازت اور اس کا حکم بھی دیا ہے. آگے مشرکین کا بیان ہے, وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا, اور وہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر وہ کر سکیں تو اے مسلمانوں تمہیں تمہارے دین سے ہی پھیر دیں گے. یہ تو یہاں تک جانے کو تیار ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اگر جنگ کی اجازت دی ہے تو دفاع کے لیے بھی اور اقدام کے لیے بھی اور شریعت کے نفاذ کے لیے بھی. وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ, اور تم میں سے جو پھر جائے اپنے دین سے اور وہ مر جائے اس حال میں کہ وہ کافر ہو, فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے عمل ضائع ہو گئے دنیا میں اور آخرت میں. جو اسلام سے پھر گیا وہ تو مرتد اپاسٹیٹ ہو گیا, سزائیں بھی اس کے لیے سخت بیان کی گئی ہیں, اور دنیا اور آخرت میں بربادی کے سوا اس کے لیے کچھ نہیں ہوگا. دین کی حفاظت, ایمان کی حفاظت اہم بات ہے. لوگ پیٹ کی بات زیادہ کرتے ہیں, ہاں لوگ فیسلٹیز کی باتیں زیادہ کرتے ہیں, لوگ لیونگ سٹینڈرڈ کی باتیں زیادہ کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ایمان کی حفاظت, نجات کی فکر, آخرت کی کامیابی کو ترجیح دینے اور پرائرٹی دینے کا ہمیں حکم دیتا ہے. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ, اور یہ لوگ آگ والے ہیں, ہم فیہا خالدون, وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اللہم اجرنا من النار, اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. اس کے برعکس نیک لوگوں کا بیان,
ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمت اللہ، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا، یہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ آج ہم رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، امید بھی رکھتے ہیں الحمدللہ، مگر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ دعائیں فقط کام نہیں دیں گی، فقط دعائیں کافی نہیں، اور ایمان بھی ضروری ہے، ہجرت بھی جب موقع ہو، جہاد بھی جب موقع ہو، اور دین کے لیے محنت اور جد و جہد تو ہمیشہ ہے، اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے، اللہ کے دین پر عمل کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے، دین کی دعوت پھیلانے کے لیے، دین کے نفاذ کی جد و جہد کے لیے، تو اسٹرگل تو مستقل ہے۔ یہ سارا کچھ کرو تو کیا ہے؟ اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ امید کے لیے دعا بھی ضروری ہے اور اعمال بھی ضروری ہیں اور محنتیں بھی لازم ہیں۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ سوالات آ رہے ہیں کچھ، اس پر آگے ایک اور نکتہ عرض کروں گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے چند سوالات قرآن پاک میں ہیں اور سب عمل سے متعلق ہیں۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں۔ قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے فائدے کی کچھ چیزیں بھی ہیں۔ شراب پی کر کوئی سمجھتا ہے کہ میں اپنا غم غلط کر لوں گا، تو اس کا دماغ اگر یہ کہتا ہے تو کر لے، لیکن کام نہیں دے گی یہ چیز اس کو۔ جوئے میں کبھی چانس لگا تو اڑایا اور خوب کمایا اور کما کر اڑا ڈالا، اور کبھی ہارے تو خودکشی بھی کر ڈالی، تھوڑا بہت فائدہ مل جاتا ہے، خیال ہے لوگوں کا، لیکن گناہ بڑا ہے اس میں۔ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے تھوڑے سے فائدے بھی ہیں۔ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اور ان دونوں کا گناہ، شراب اور جوا، ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے بہت بڑا ہے۔ یہ پہلا حکم ہے شراب اور جوے کی حرمت کے تعلق سے متنبع کر دیا کہ گناہ زیادہ ہے، فائدہ کم ہے، نقصان زیادہ ہے، فائدہ کم ہے، اور گناہ کا پہلو بہت بڑا ہے، چوکنے ہو جاؤ۔ پھر سورہ نساء آیت نمبر 43 میں بتایا گیا نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ پھر سورۃ المائدہ آیت نمبر 90 اور 91 میں شراب اور جوے کی حرمت کا آخری حکم عطا کر کے ان کو بالکل حرام کر دیا گیا۔ یہ تدریجاً شریعت کے احکامات کا بیان ہے جو آئندہ بھی آئے گا انشاءاللہ۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کتنا خرچ کریں۔ قُلِ الْعَفْوَ، آپ فرما دیجئے ضرورت سے زائد۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت انداز اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمایا۔ ایک آئیڈیل ترین بات، ایک پریکٹیکل ہے، بھئی مال ہے، ہاں مال ہے تو زکوٰۃ تو دینی پڑے گی، میں نے زکوٰۃ دے دی، ہاں جاؤ خرچ کرو جی، ٹھیک ہے۔ یہ بیئر منیمم، لیگیلٹی والا پہلو، قانونی پہلو، اور ایک اخلاقی پہلو۔ کتنا خرچ کریں؟ بس جتنی ضرورت تمہاری پوری ہو جائے باقی دے دو۔ اس لیگیلٹی اور اس اخلاقی پہلو کے درمیان میں گیپ ہے۔ جتنا آگے بڑھیں گے آخرت کا بینک اکاؤنٹ، دی بینک آف اللہ انلمیٹڈ کا جو بینک اکاؤنٹ ہے، اس کا اکاؤنٹ ٹائٹل ہمارے نام اللہ تعالیٰ فرما دے، اور وہ بڑھتا چلا جائے گا اجر و ثواب کے اعتبار سے۔ تو یہ ہے اخلاقی اعتبار سے، ضرورت تمہاری پوری ہو گئی، جاؤ براہ خدا میں باقی دے دو۔ اس سطح پر تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی گزار کر ہمیں دکھایا۔ اس سطح کو ایک آئیڈیل کے طور پر سامنے رکھیں، ایک رول ماڈل کے طور پر سامنے رکھیں، اور آگے سے آگے بڑھ کر راہ خدا میں خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے احکام واضح فرماتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں، یعنی دنیا کے امور کے بارے میں بھی اور آخرت کے امور کے بارے میں بھی۔ ایک اور سوال آ رہا ہے، البتہ سوال آنے سے پہلے ایک بات، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے کم و بیش 14 سوالات ہیں جو قرآن پاک میں آئے ہیں، 14 سوالات، اور ان میں سے 2-3 یہاں پر ہمارے سامنے آ رہے ہیں، سب عمل سے متعلق ہیں۔ آج ہمارا ڈسکشن، آج ہماری ڈیبیٹ، لمبے چوڑے مناظرے، لمبی چوڑی بحثیں، عمل زیرو۔ صحابہ کے سوال کم رضی اللہ عنہم اجمعین، اور عمل بہت زیادہ۔ احادیث میں سوالات کئی ایک آئے ہیں صحابہ کرام کے رضی اللہ عنہم اجمعین، قرآن پاک میں ایک رائے کے مطابق صرف 14 سوالات آئے ہیں، سب عمل سے متعلق۔ اگلا سوال دیکھیے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، آپ فرما دیجئے ان کی اصلاح کا معاملہ کرنا بہتر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو تمہارے حوالے ہو گئے، ان کے ساتھ بھلا سلوک کرو۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں کے گھروں میں سے بہترین گھر کون سا ہے؟ جہاں کسی یتیم کے ساتھ بھلا سلوک کیا جاتا ہو۔ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا دونوں برابر ہوں گے۔ اور پھر حضور کا پیارا ہاتھ، یہ تو میرا ہے، یہ تو میرا ہے،
حضور نے اپنا مبارک ہاتھ اور اپنی مبارک انگلیاں ملا کر دکھائیں، ایسے ہم ساتھ ہوں گے۔ کون؟ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا۔ یہ دین ان کمزور طبقات کے حقوق کے بارے میں اتنی تعلیم ہمیں عطا کرتا ہے۔ قل اصلاح لهم خیر، آپ فرما دیجئے ان کی اصلاح کا معاملہ بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم ان کو اپنے ساتھ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ یتیم بچہ یا بچی تمہاری زیر کفالت آ گیا، اس کے باپ نے اگر کچھ مال چھوڑا وہ تم ملا بھی دو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بس دیانتداری کے ساتھ اس کو خرچ کرنا، یہ تمہارے بھائی ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور اللہ تعالیٰ خرابی کرنے والے اور اصلاح کرنے والے کو خوب جانتا ہے۔ کون یتیم کا مال ہڑپ کر اللہ خوب جانتا ہے، اور کون اصلاح کرنا چاہتا ہے، اس کی کفالت کرنا چاہتا ہے، سرپرستی میں لیا ہے تو اس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، یہ ہماری نالج کے لیے بیان نہیں ہو رہا، اللہ تعالیٰ کل پیش کرے گا ہم سب کو آخرت میں، اور وہاں پہ پیشی ہوگی، وہاں پر حاضری ہوگی، جواب دینا پڑے گا۔ This is not for the sake of knowledge only, it is for the sake of accountability as well۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور تم کو مشقت میں ڈال دیتا کہ یتیم بچے کا معاملہ الگ رکھو، اس کا اکاؤنٹ الگ، تمہارا اکاؤنٹ الگ، اس کا چول الگ، تمہارا چول الگ، اس کی ہڈی الگ، تو مشقت ہو جاتی۔ نہیں، ملا لو اپنے ساتھ، لیکن اصلاح کا معاملہ کرنا، دیانت کا معاملہ کرنا۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی غالب ہے، کل اختیار رکھنے والا اور حکیم حکمت والا ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لائیں۔ اللہ اکبر، آگے الفاظ سنیے گا دل کے کانوں سے۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور یقیناً ایک مسلمان کنیز کسی مشرکہ عورت سے بہتر ہے اگرچہ وہ مشرکہ تمہیں کتنی ہی بھلی لگے۔ اللہ اکبر کبیرہ، عقیدہ ایمان اہم چیز ہے، خوبصورتی نہیں، گیٹ اپ نہیں، آؤٹ لک نہیں۔ ایک مشرکہ ہے، عرب پتی ہے، وہ جہنم کی آگ کا نشانہ بنے گی، اس میں ڈالی جائے گی، اس سے نکاح نہ کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ایک مسلمان کنیز و ایمان والی ہے، ارے اس سے نکاح کر لو، تمہارے ایمان کی حفاظت رہے گی، تمہاری حیا کی حفاظت رہے گی۔ یہ ہے اسپرٹ جو قرآن بیان فرماتا ہے اس مقام پر۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور مسلمان عورتوں کا نکاح مشرک مردوں سے نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لائیں، یعنی مشرک مرد۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور یقیناً مسلمان غلام بہتر ہے ایک مشرک مرد سے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، چاہے وہ تمہیں کتنا ہی بھلا لگے۔ تو اپنی مسلمان عورت کا نکاح مشرک مرد سے نہ کرو، چاہے تمہیں کتنا ہی بھلا لگے۔ ایک مسلمان غلام اس مشرک مرد کے مقابلے میں بہتر ہے۔ آج دنیا میں چل رہا ہے، مشرکوں سے نکاح ہو رہے ہیں، وہ ان کو پسند کیا جا رہا ہے، ان کو آئیڈیل مانا جا رہا ہے۔ سنیے اللہ تعالیٰ کا کلام آگے کیا فرماتا ہے۔ اولئک یدعون الی النار، یہ وہ لوگ جو جہنم کی آگ کی طرف بلاتے ہیں، یہ شرک پر اڑے ہوئے لوگ تمہیں جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ تعالیٰ بلاتا ہے اپنے حکم سے جنت اور بخشش کی طرف۔ ایمان ہوگا تو جنت میں داخلے کے لیے پاسبلٹی ہے، جی شرک ہوگا تو پاسبلٹی نہیں ہے۔ یہ مشرک تمہیں جہنم کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ تمہیں جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔ اب ہم کس کی دعوت قبول کریں؟ بات تو بہت واضح ہے، اللہ ہمارے گھرانوں کی حفاظت فرمائے، ہماری اولاد کی حفاظت فرمائے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے اور ایمان پر مضبوطی عطا فرمائے۔ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور لوگوں کے لیے اپنے احکام اللہ واضح فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یہ 27 رکوع مکمل ہوا سورۃ البقرہ کا۔ اس کے بعد 4 رکوع آ رہے ہیں، 28، 29، 30، 31۔ اگلے 4 رکوع میں خاندانی زندگی کے بارے میں رہنمائی، عورتوں سے متعلق کچھ احکام کا بیان، حیض کے بارے میں کچھ رہنمائی، اسی طرح نکاح کے حوالے سے کچھ تعلیمات، مہر کے بارے میں کچھ تعلیمات، طلاق کے بارے میں کچھ تعلیمات، خلا کے بارے میں کچھ ہدایات اور رضاعت کے بارے میں کچھ ہدایات۔ بہت ساری ہدایات عطا ہو رہی ہیں خاندانی زندگی کے بارے میں، اور بار بار اللہ کا تقوی اس کا ذکر بھی ہمارے سامنے آئے گا۔ ہماری معاشرتی زندگی کے لیے چند بڑی پیاری اہم تعلیمات اس مقام پر آ رہی ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ سے حالت حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قُلْ هُوَ أَذًى، آپ فرما دیجئے وہ ایک گندگی کا معاملہ ہے، ایک ناپاکی کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، بس تم عورتوں سے علیحدہ رہو حالت حیض میں۔ علیحدہ رہنے سے مراد وہ جو زوجین کا بالکل آخری تعلق قائم ہوتا ہے وہ منع ہے، ساتھ رہنا، کھانا پینا، سونا سب جائز ہے۔ دیگر مذاہب کے اندر تو افراد و تفرید کی انتہا ہے، یہاں بتایا جا رہا ہے بس وہ مجامعت کا معاملہ جو فائنل تعلق ہوتا ہے وہ منع، باقی ساتھ رہنا، کھانا پینا، سونا سب جائز ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ،
اور ان کے قریب بھی نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ جب یہ گندگی اور ناپاکی کا معاملہ ختم ہو جائے تو اس کے بعد پاک ہو جائے، تعلق قائم کیا جا سکتا ہے۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، پس جب وہ پاک ہو جائیں تو تم ان کے پاس آؤ جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم عطا فرمایا۔ ایک فطری تقاضا، اس کی تکمیل کے لیے نکاح کا پاکیزہ بندھن عطا فرمایا، وہ تعلق قائم کرو۔ آگے ذکر بھی آئے گا انشاءاللہ کہ اولاد کا حصول بھی پیش نظر رہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور خوب پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ایک ظاہر کی پاکیزگی ہے، وضو ہے، غسل ہے جس کے لیے صاف ستھرا رہنا، اور ایک باطن کی پاکیزگی ہے، گناہ کر بیٹھتے ہو تو توبہ کرو۔ توبہ روح کا غسل ہے، توبہ روح کا غسل ہے۔ باطن کی بھی پاکیزگی اور ظاہر کی بھی پاکیزگی دونوں ضروری۔ پہلے باطن کی پاکیزگی توبہ کا ذکر ہے اور پھر ظاہر کی پاکیزگی کا تذکرہ آیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں میں ہمیں شامل فرمائے جو توبہ کرنے والے اور خوب پاکیزگی اختیار کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے والدین کی، ہمارے گھر والوں کے، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ قرآن پاک کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما، ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔